السلام علیکم ناظرین۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو جو آج بھی زندہ ہے، اس کی کہانی کیا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ بھٹو کی والدہ ایک ہندو رقاصہ تھی؟ بھٹو خاندان کا پس منظر کیا ہے؟ اس خاندان کے لوگ طبعی موت مرنے کی بجائے مرگ ناگہانی کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے خاندان کے بارے میں بتایا جائے گا۔ 5 جنوری 1928 کو ایک سندھی جاگیردار کی دوسری بیوی سے ایک بچے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام تو ذوالفقار رکھا گیا، لیکن اسے پیار سے بوپا بلایا جاتا۔ مریل اور کمزور سا بچہ جو ہر وقت بیمار رہتا، بڑے ہو کر زلفی کہلایا اور متاثر کن شخصیت کے طور پر آسمان سیاست پر چھا گیا۔ مشہور زمانہ کتاب جناح آف پاکستان کے مصنف اپنی کتاب زلفی بھٹو آف پاکستان میں بیان کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے والد شاہ نواز، جنہیں تاج برطانیہ نے سر کا خطاب دیا تھا اور جو ریاست جونا گڑھ کے وزیر اعظم رہے، وہ اپنے بہنوئی ایس پی میر مقبول کے گھر سکھر میں تھے جب پہلی بار ان کی نظریں ہندو رقاصہ لکھی بائی سے دوچار ہوئیں۔ سر شاہ نواز بھٹو جو پہلے سے شادی شدہ تھے، انہوں نے اس خاتون سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور یوں لکھی بھائی بھٹو خاندان کا حصہ بننے کے بعد خورشید بیگم ہو گئیں۔ خورشید بیگم کو قبول کرنے میں پہلی رکاوٹ تو یہ تھی کہ وہ سر شاہ نواز کی دوسری بیوی تھی۔ قبول اسلام کے باوجود ہندو مذہب کی چھاپ اور رقاصہ کا تعارف بھی درد سر تھا، مگر جب 2 بیٹیوں مونا اور بے نظیر کی پیدائش کے بعد انہیں اولاد نصیب ہوئی تو ان کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا، کیونکہ پہلی بیوی سے پیدا ہونے والا ایک بیٹا سکندر 7 سال کی عمر میں ہی نمونیا کے باعث مر گیا اور دوسرا بیٹا امداد علی بھٹو بھی 39 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، تو زلفی کو اکلوتے وارث کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ہندو مذہب چھوڑنے کے بعد زلفی کی ماں خورشید بیگم نجومیوں پر یقین رکھتی تھیں۔ بمبئی کے ایک منجے ہوئے برہمن کو بلا کر کنڈلی تیار کروائی گئی۔ اس نے زلفی کی زندگی میں پیش آنے والے سارے واقعات بتا دیے، اس کی کتنی شادیاں ہوں گی، کیسے کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی، کس طرح اقتدار اس کے گھر کی لونڈی بن جائے گا، مگر اس نے 50 سال کے بعد زندگی سے متعلق کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ شاید وہ برہمن خورشید بیگم کو یہ بتا کر رنجیدہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ تمہارے بیٹے کو 51 سال کی عمر میں پھانسی دے دی جائے گی۔ دوستو، ذوالفقار علی بھٹو کی حقیقی بہن بے نظیر جو بچپن میں فوت ہو گئیں، ان کی یاد میں زلفی نے اپنی بیٹی کا نام بے نظیر رکھا۔ اسی طرح اپنے ایک بیٹے کا نام والد کے نام پر شاہ نواز، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام اپنے دادا غلام مرتضیٰ کے نام پر میر غلام مرتضیٰ بھٹو رکھا۔ شاہ نواز جونیئر کی طرح مرتضیٰ سینئر کو بھی زہر دے دیا گیا، مگر اس انتقامی کارروائی کی وجہ کیا تھی؟ یہ کہانی ہے نامراد عشق کی، جو بھٹو خاندان کو سڑک پر لے آیا۔ گڑھی خدا بخش، جہاں پر ذوالفقار علی بھٹو، ان کے والد، دادا اور پردادا دفن ہیں، اسے بھٹو خاندان کی اماج گاہ سمجھا جاتا ہے۔ دودہ خان بھٹو کے بیٹے خدا بخش بھٹو کی اپنے باپ سے ناچاکی ہو گئی تو اس نے آبائی گاؤں چھوڑ دیا اور جونیا گاؤں بسایا۔ وہ گڑھی خدا بخش کے نام سے مشہور ہوا۔ اس زمانے میں موجود اضلاع کمبر شہداد کوٹ، لاڑکانہ، شکارپور، گھوٹکی اور سکھر کے علاقے انگریز کلکٹر کرنل الفرید کے زیر انتظام آئے تھے، جسے مجسٹریٹ کے اختیارات بھی حاصل تھے۔ اس کی نوخیز داشتہ کہ خدا بخش بھٹو کے بیٹے وڈیرو غلام مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ معاشقے کی خبریں عام ہوئیں تو بوڑھے کلکٹر نے ملزم کو پھانسنے کے لیے ایک جال بچھایا۔ اس نے خبر پھیلا دی کہ وہ کئی روزہ دورے پر گھر سے باہر جا رہا ہے اور پھر معمول کے مطابق روانہ بھی ہو گیا۔ حسب توقع مرتضیٰ بھٹو اپنی محبوبہ سے ملنے آیا اور کرنل فرید بھی لوٹ آیا۔ اس نے دونوں کو رنگے ہاتھوں دبوچنے کے بعد گھوڑے کا چابک سیدھا کیا تو وڈیرو غلام مرتضیٰ بھٹو نے چابک چھین کر انگریز کلکٹر کی دھلائی کر ڈالی اور اپنی محبوبہ کو لے کر فرار ہو گیا۔ انگریز کلکٹر کو معلوم تھا کہ اس بات کا بھانڈا پھوٹ گیا تو اس کی نوکری بھی جا سکتی ہے، اس لیے اس نے مصلحاً خاموشی اختیار کر لی، مگر بدلہ لینے کے لیے موقع کی طاق میں رہا۔ یہ موقع تب میسر آیا جب ایک پولیس انسپکٹر محمد شاہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔
مضروب پولیس انسپکٹر کو ترقی کا لالچ دے کر یہ بیان دلوایا گیا کہ یہ حملہ وڈیرو مرتضیٰ بھٹو نے کروایا ہے۔ قابل ترین وکلا کی خدمات حاصل کر کے وڈیرو مرتضیٰ بھٹو اس مقدمے سے تو باعزت بری ہو گیا، مگر کچھ عرصے بعد ایک اور سنگین مقدمے میں پھنسا دیا گیا۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا اہلکار قتل ہوا تو اس کا مقدمہ وڈیرو مرتضیٰ بھٹو کے خلاف درج کر لیا گیا۔ خدا بخش بھٹو نے اس بار اپنے بیٹے وڈیرو مرتضیٰ بھٹو یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے دادا کو بچانے کے لیے برطانیہ کے وکیلوں کی خدمات حاصل کیں۔ کئی سال کی سماعت کے بعد وڈیرو مرتضیٰ بھٹو رہا ہو گیا، مگر کلکٹر الفرید بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے ممبئی سے دوبارہ ٹرائل کی درخواست منظور کروا لی۔ پہلے ہی مقدمہ بازی پر لاکھوں روپے خرچ ہو چکے تھے، چنانچہ اس بار خدا بخش بھٹو نے اپنے بیٹے کو روپوش ہونے کا کہہ دیا۔ وڈیرو غلام مرتضیٰ بھٹو نے پہلے بہاولپور اور پھر افغانستان جا کر پناہ لی۔ اس دوران کلکٹر کے بھیجے ہوئے گنڈوں نے خدا بخش بھٹو کو مار ڈالا۔ تب ذوالفقار علی بھٹو کے والد سر شاہ نواز بھٹو کی عمر صرف 8 سال تھی۔ قانونی وارث مفرور اور اشتہاری ہونے پر ساری منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ضبط کر لی گئی، یہاں تک کہ بھٹو خاندان کو اپنے آبائی گھر سے نکلنا پڑا، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ شاہ نواز بھٹو نے اپنے گھر کی خواتین کے ہمراہ ننگے پاؤں کئی کلومیٹر پیدل چل کر اپنے ہاریوں کے ہاں پناہ لی۔ جب وڈیرو مرتضیٰ بھٹو کو ان واقعات کا علم ہوا تو اس نے حاکم افغانستان عبدالرحمن خان سے مدد کی درخواست کی، جس کے نتیجے میں ولی کابل نے ڈھیر سارے ہیرے جواہرات اور سونا چاندی دے کر اسے رخصت کیا، مگر آزمائشیوں کا دور ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ مرتضیٰ بھٹو کی کشتی پنجند کے قریب الٹ گئی اور سب مال و دولت دریا برد ہو گیا، مگر وڈیرو مرتضیٰ بھٹو نے ہار نہ مانی۔ کمشنر کراچی سر ایوان جیمز کی رہائش گاہ پر تعمیراتی کام ہو رہا تھا۔ مرتضیٰ بھٹو نے سکھ مزدور کا روپ دھار کر وہاں ملازمت کر لی، اور کچھ روز بعد جب کمشنر کام کا معائنہ کرنے آیا تو اسے اپنا حقیقی تعارف کروا کر انصاف فراہم کرنے کی درخواست کی۔ کمشنر نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے مقدمے سے متعلق ریکارڈ سکھر سے کراچی منتقل کرنے کا حکم دے دیا، جس کے نتیجے میں کچھ عرصے بعد وڈیرو غلام مرتضیٰ بھٹو اس مقدمے سے بری ہو گیا، تو نہ صرف تمام جائیداد واپس مل گئی بلکہ گڑی خدا بخش واپسی پر اس کا شاندار استقبال ہوا۔ چند روز بعد ہی ان لوگوں نے وڈیرو غلام مرتضیٰ کو زہر دے دیا جنہوں نے اس کے خلاف گواہی دی تھی، اور انہیں خوف تھا کہ اب ان کی خیر نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 13 سال کی عمر میں ہی شادی کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ ان کی شادی 20 سال بڑی کزن شیری امیر بیگم سے ہوئی، جس سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بھٹو کے مطابق یہ شادی خاندانی سمجھوتے کے مترادف تھی، جو شاید روایتی جاگیردارانہ سوچ کے تحت اس لیے کی گئی کہ جائیداد تقسیم نہ ہو۔ بھٹو کا شمار ان دل پھینک افراد میں ہوتا تھا جنہیں زندگی میں بار بار پیار ہوتا ہے۔ اسٹینلے وولپرٹ حصول علم کے دوران بھٹو کے معاشقوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زلفی کیلیفورنیا میں قیام کے دوران کئی عورتوں کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح اینی رینالڈ اور لیلا بختیار بھی ان کی گرل فرینڈز میں شامل تھیں۔ ڈاکٹر لیلا بختیار جو بعد ازاں معروف فزیشین بنی، انہیں تو بھٹو نے شادی کی پیشکش بھی کی۔ آکسفورڈ میں تعلیم کے دوران بھی لیلا بختیار سے ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ بھٹو اپنی بہن کی شادی کے لیے امریکہ سے واپس آئے تو کراچی میں ان کی ملاقات ایک ایرانی نسل حسینہ سے ہوئی، جسے دیکھتے ہی ذوالفقار علی بھٹو کے دل کی گھنٹیاں بج اٹھی۔ نصرت اصفہانی بھٹو کی بہن کی دوست تھیں، اور بھٹو سے ان کی پہلی ملاقات ایک بینک میں ہوئی، جہاں دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے چار ہوئیں، اور نصرت کے مطابق پہلی نظر میں بھٹو انہیں بالکل پسند نہیں آئے، اور پھر جلد ہی زلفی نے نصرت کو شادی کی پیشکش بھی کر دی، جسے اس نے مذاق سمجھ کر ٹال دیا۔ چند روز بعد زلفی تعلیم کے سلسلے میں لندن چلے گئے۔ واپسی پر شادی کی تجویز پر سنجیدگی سے غور ہوا تو نئے مسائل کھڑے ہو گئے۔ پہلے نصرت کی فیملی نے انکار کیا، پھر سر شاہ نواز نے مزاحمت کی۔ اپنی ضد پر اڑ جانے والے بھٹو نے لندن کی 2 ٹکٹیں خرید لیں، مگر نصرت یوں ان کے ساتھ جانے پر رضامند نہ ہوئیں۔
زلفی کے ایک دوست نے مسجد میں جا کر مولوی سے نکاح پڑھوانے کی تجویز دی، مگر نصرت باقاعدہ شادی کی خواہش مند تھی۔ ناراض زلفی نے گھر چھوڑ دیا تو والدین کو ہار ماننا پڑی اور یوں دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ دونوں کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوئے۔ صنم بے نظیر شاہ نواز اور مرتضیٰ زلفی کے عشق کی داستان یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کہانی میں ایک ایسا موڑ بھی آیا جس نے زلفی کی خوشگوار ازدواجی زندگی میں زہر گھول دیا۔ تو دوستو، ہوا یوں کہ ڈھاکہ میں ایک محفل کے دوران بھٹو ایک ایسی خاتون کی زلفوں کے اسیر ہو گئے جو بلیک بیوٹی کے نام سے مشہور تھی۔ بلیک بیوٹی کے نام سے مشہور حسنہ شیخ مشرقی پاکستان کے شیخ مجیب الرحمان کے دوست عبدالاحد ایڈوکیٹ کی بیوی تھی۔ پہلی ملاقات کے دوران ہی باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا اور صبح ہو گئی۔ حسنہ شیخ سے زلفی کی محبت محض حسن کی مرہون منت نہ تھی، بلکہ بھٹو اس کی ذہانت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ تہمینہ درانی، جنہوں نے مصطفیٰ کھر سے دوسری شادی کی، وہ اپنی کتاب مائی فیوڈل لارڈ میں بھٹو کے اس افیئر کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ بھٹو فدا ہو چکے تھے، مگر حسنہ اپنے طلبگار کی پلے بوائے کی طور پر شہرت کے سبب شکوک میں مبتلا تھیں اور یہ ظاہر کر رہی تھیں کہ وہ مشکل سے ملنے والی چیز ہیں۔ مصطفیٰ کھر بھٹو کا رازدان بن چکا تھا اور حسنہ سے ملوانے کے لیے گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا۔ جب زلفی کلفٹن میں حسنہ شیخ کو گھر لے کر دے چکے تھے، جب نصرت کو اس معاشرے کا علم ہوا تو وہ بہت روئیں، لیکن جب آنسوؤں سے زلفی کا دل نہ پسیج سکا تو نصرت شکایات لے کر جنرل ایوب خان کے پاس پہنچ گئی، جن کی کابینہ میں بھٹو وزیر تھے۔ چنانچہ بھٹو کو طلب کر کے ان کی سرزنش کی گئی اور کہا گیا کہ اپنی بیوی کو مناؤ ورنہ وزارت چھوڑنی پڑے گی۔ لیکن عشق کا روگ لا علاج ثابت ہوا تو نصرت روٹھ کر ایران چلی گئیں۔ 6 ماہ بعد لوٹ کر آئیں تو بات وہیں تھی۔ ایک روز گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی ناکام کوشش کی۔ بلیک بیوٹی سے تعلق ختم تو نہ ہوا، البتہ یہ اطلاعات بھی سامنے آئیں کہ بھٹو نے حسنہ شیخ سے خفیہ شادی کر لی ہے اور وہ ان کی غیر اعلانیہ تیسری بیوی ہے۔ زلفی کا نام بھارتی اداکارہ مدھوبالا کے ساتھ بھی لیا جاتا رہا ہے۔ حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب یہ ان دنوں کی بات ہے میں بتایا گیا ہے کہ جب مغل اعظم کی شوٹنگ ہو رہی تھی تو ذوالفقار علی بھٹو باقاعدگی سے انارکلی کو دیکھنے آتے تھے۔ اس زمانے میں بھٹو ممبئی میں رہا کرتے تھے اور وہ روز شوٹنگ دیکھنے آتے تھے۔ وہ جب بھی سیٹ پر ہوتے، فلم مغل اعظم کی ہدایت کار کمال آصف اور دیگر لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ جب بھٹو اسیر تھے تو حسنہ شیخ نے ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے برطانیہ کے مشہور زمانہ وکیل جان میتھیو کی خدمات حاصل کیں، مگر ضیاء الحق نے انہیں مقدمے کی پیروی کرنے کی اجازت نہ دی۔ فرائیڈے ٹائمز کے ایڈیٹر جگنو محسن کو دیے گئے انٹرویو کے مطابق حسنہ شیخ کہتی ہیں کہ جب بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تو وہ لندن میں تھیں۔ وہ زلفی کے بارے میں جاننا چاہتی تھیں، مگر نصرت بھٹو خفگی کا اظہار کیا کرتی تھیں، جبکہ مرتضیٰ بھٹو کا رویہ مختلف ہوتا اور وہ پیش رفت سے آگاہ کرتے رہتے۔ بھٹو کو پھانسی دیے جانے کی اطلاع بھی حسنہ شیخ کو مرتضیٰ بھٹو نے ہی دی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔